ایک مرتبہ بوڑھی عورت اپنے گھر سے گھی بیچنے کے لیے نکلی تو راستے میں ایک جوان ملا۔ اس نے کہا کہ بوڑھیا کہاں جا رہی ہے؟ کیا اپنے سر پر اٹھا رکھا ہے؟ اس نے کہا بیٹے میں گھی بیچنے کے لیے جا رہی ہوں۔ وہ اکڑ کر کہنے لگا ذرا مجھے گھی دکھا تو صحیح تاکہ میں بھی کچھ خریدوں۔ اس بوڑھی عورت نے اپنے سر سے ڈبہ نیچے اتارنے جب لگی تو 2-3 چینٹیں اس کی قمیص پر چلی گئیں۔ وہ بہت زیادہ غصہ ہوا، بہت زیادہ بڑھیا پر غصہ کرنے لگا، بہت زیادہ اس کو پریشان کرنے لگا، بہت زیادہ اس کو ڈانٹنے لگا کہ تجھے دیکھتا نہیں میری قمیص خراب کر دی۔ اس بوڑھی عورت نے کہا بیٹے میں نے جان بوجھ کر نہیں کی، مجھے پتہ نہیں دھوکے سے گر گئی، غلطی ہو گئی اب نہیں ہونے کی۔ وہ جوان کہنے لگا نہیں مجھے تو اپنی قمیص کی قیمت چاہیے، مجھے تو اس قمیص کے پیسے چاہیے۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی بیٹے میں غریب ہوں، مسکین ہوں، میرا کوئی کمانے والا نہیں، میں اسی پر اپنا گزر بسر کرتی ہوں، اگر میں یہی تجھے دے دوں تو میرے جب بھی پیسے پورے نہیں ہوں گے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ تمہاری قمیص کی قیمت کیا ہے؟ وہ جوان کہنے لگا 1000 درہم دینے پڑیں گے۔ وہ اور زیادہ پریشان ہوئی اور رونے لگی کہ میں 1000 درہم کہاں سے لے کر آؤں گی۔ ایک جوان جو وہیں راستے سے گزر رہا تھا اس نے دیکھا کہ جوان بوڑھی عورت کو پریشان کر رہا ہے، اسے تکلیف دے رہا ہے۔ وہ جوان اس بوڑھی عورت کے پاس آیا اور آ کر پوچھنے لگا تم اس بوڑھی عورت سے کیا کہہ رہے ہو؟ وہ جوان کہنے لگا میری قمیض اس بوڑھی عورت نے گندی کر دی، مجھے اس قمیض کی قیمت چاہیے۔ اس نے پوچھا کتنی قیمت دینی پڑے گی؟ دوسرے نے کہا کہ 1000 درہم دینے پڑیں گے۔ اس جوان نے 1000 درہم اس کو دے دیے۔ اس کے بعد وہ 1000 درہم لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہونے لگا۔ دوسرے جوان نے اس کا گٹا پکڑ لیا اور کہنے لگا تم نے اپنی قمیض کی 1000 قیمت لگائی تھی، ہم نے وہ ادا کر دی، اب تمہارے پاس جو ہماری قمیض ہے وہ واپس کر دو، ہم نے تمہیں 1000 درہم دے دیے، اب تمہیں قمیض ہمیں دینی پڑے گی۔ وہ پریشان ہوا، وہ کہنے لگا میں قمیض کیسے دوں؟ دوسرا کہنے لگا میں نے تمہیں 1000 درہم دے دیے، اب تمہیں قمیض دینے میں کیا دقت ہے؟ وہ کہنے لگا اگر میں نے قمیض نہ دی تو دوسرا جوان کہنے لگا تم قمیض کی قیمت ادا کر دو۔ وہ جوان کہنے لگا لو 1000 درہم میں نے لیے تھے میں واپس کرتا ہوں۔ دوسرا جوان کہنے لگا مال ہمارا ہے، قمیض ہماری ہے، ہم اس کی قیمت لگائیں گے اور جتنی قیمت ہم کہیں گے وہ دینی پڑے گی۔ اس کے بعد اس جوان نے 2000 درہم لگائے اور اس جوان کو 2000 درہم دینے پڑے اور کہنے لگا 2000 درہم دینے کے بعد کہ تم نے مجھ پر ظلم کیا۔ اس جوان نے کہا جب تم اس بوڑھی عورت پر ظلم کر رہے تھے، جب تم نے احساس نہیں کیا، جب تم نے سوچا نہیں۔ پھر اس جوان نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد اس بوڑھی عورت کو بلایا اور بلا کر 2000 درہم اس کو ہدیہ کر دیے۔ میرے دوستو آج اگر ہم کسی کے دل کو دکھائیں گے، کسی یتیم کو پریشان کریں گے، کسی مسکین کو پریشان کریں گے، کسی بیوہ کے دل کو دکھائیں گے، کسی کمزور آدمی کو تکلیف پہنچائیں گے، میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر ایسے آدمی مسلط کر دے گا جو تمہیں تکلیف پہنچائیں گے، جو تمہیں پریشان کریں گے۔ اگر آج تم دوسروں پر ظلم کرو گے کل تم پر بھی ظلم کیا جائے گا۔ اس لیے اگر دنیا کے اندر رہنا ہے، دنیا کے اندر زندگی کامیاب والی بنانی ہے تو میرے دوستو اپنے دلوں کے اندر نرمی پیدا کر لو، اپنے اخلاق کو درست کر لو، اپنے افعال کو صحیح کر لو، اپنے دلوں کی اپنی نیتوں کو درست کر لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر رحمتیں برسیں گی، تم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن جاؤ گے۔
اور اگر تمہارے اندر اکڑ رہی، دولت کا گھمنڈ رہا، دولت کا تکبر رہا، برادری کا تکبر رہا، پیسوں کا تکبر رہا، طاقت کا تکبر رہا، تو میرے دوست یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے تم سے زیادہ طاقتور والے پیدا کیے، اللہ تعالیٰ نے تم سے زیادہ پیسے والے پیدا کیے۔ وہ جب دنیا میں نہ رہے تو میرے دوست تم بھی دنیا میں نہ رہو گے۔ اگر تم نرمی کو اختیار کر لو گے تو تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ملے گی۔